السلام علیکم دوستو، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے سب سے نیچے والے درجے میں اللہ پاک منافقوں کو رکھے گا، اور اس سے اوپر چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا، اور چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا، اور تیسرے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے، تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گار لوگوں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے، اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے، اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں فرماتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی ہے۔ مسجد سے حجرے میں جاتے ہیں، گھر میں تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرے دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پر آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن نبی کریم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی ساری شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کے پاس بھیجنا چاہیے، لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ کو سب احوال بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں اور کہا، ابا جان سلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا۔ پھر حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ابا جان، یہ آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ اور یہ کہہ کر پھر آپ سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا اور دعا کرنے لگے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اور یہ سب بولتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ میں حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب، غم نہ کریں، آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشی سے کھل اٹھیں گے۔ پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ
روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ پیارے دوستو، جب یہ آپ سوچیں گے کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا، کیا پتہ کون گناہ گار پڑھ کر اور راہ راست پر آ جائے اور دوسروں کو تھوڑی سی ہدایت مل جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی ہمارے لیے اتنے غم ہار ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے اس کی امت کے اوپر اتنے مظالم ڈائے جا رہے ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے۔ آج ہمارے پاس تلواریں ہوتی تو ہم تو بالکل سوچنا ہی ختم کر دیتے، لیکن آج ہمارے پاس میزائل ہیں، آج ہمارے پاس ایٹم بم ہیں، لیکن پھر بھی ہم بے حس بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔